حضرت یونس علیہ السلام ارض موصل کی ایک بستی ہے نینوا، اس میں مبعوث ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نینوا کے بستی کے افراد کم و بیش 1,30,000 تھے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت یونس کو وحی کی کہ اے یونس، اپنی قوم کو تبلیغ کرو، اسلام کی دعوت دو۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت توحید دینے لگے، دعوت اسلام دینے لگے، اور کہنے لگے کہ آؤ اللہ کی طرف اور اللہ رب ذوالجلال کو واحد مانو، اس کو یکتا مانو، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور بتوں کی پوجاؤں کو چھوڑ دو۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو کافی عرصے تک دعوت اسلام دیتے رہے، لیکن قوم تھی کہ وہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے کسی قول پر عمل نہیں کرتی تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کافی عرصے تک دعوت دیتے رہے اور حضرت یونس کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ میری قوم میری بات نہیں مانے گی، تو حضرت یونس علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اور غصہ آیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اب تم میری بات نہیں مان رہے ہو، ایمان قبول نہیں کر رہے ہو، تو اب میں تم لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ 3 دن کے بعد تم پر اللہ رب ذوالجلال کا عذاب آ جائے گا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام بغیر اجازت کے، بغیر اللہ کے اذن کے اس بستی سے ہجرت کر گئے، اور آپ سمندر کے کنارے گئے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ کشتی ہے کہ جس میں بہت سے افراد سوار ہیں، آپ اس کشتی کے اندر بیٹھ گئے۔ تو جب وہ کشتی کے اندر بیٹھ گئے تو یہاں پر جب قوم کو پتہ لگا کہ حضرت یونس علیہ السلام ہماری بستی سے چلے گئے ہیں، تو ان کو بڑی پشیمانی ہوئی کہ اب اللہ کا نبی اس بستی سے رخصت ہو گیا ہے، اب تو ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا ہی آئے گا۔ تو وہ تمام کے تمام لوگ پھر کیا ہوا کہ ایک میدان کے اندر جمع ہوئے، اور تمام مردوں نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اور پھر جانوروں کو بھی لے کر آئے، اور جانوروں کے سب بچوں کو علیحدہ کر دیا، یعنی بکری کو علیحدہ کر دیا، بکری کے بچے کو علیحدہ کر دیا، گائے کو علیحدہ کیا، گائے کے بچڑے کو علیحدہ کر دیا، اونٹنی کو علیحدہ کیا، اونٹنی کے بچے کو علیحدہ کر دیا، اور ٹاٹ کا لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے، اور کہنے لگے یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے تیرے نبی کی بات نہیں مانی، یا اللہ تو ہم پر عذاب نہ بھیج، ہمیں ہلاک و برباد نہ کر، اے رب اب ہم یونس علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے رب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب کافی ٹائم ہو گیا دعا کرتے کرتے اور گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے، مرد بھی رو رہے تھے، عورتیں بھی رو رہی تھیں، بچے بھی رو رہے تھے، تو جب اونٹنی اپنے بچوں کو نہ پاتی تو اونٹنی بھی آوازیں نکالنے لگتی، اونٹنی کے بچے بھی رونے لگ گئے، بکری کے بچے بھی رونے لگ گئے، گائے کے بچے بھی رونے لگ گئے، حتیٰ کہ اس وقت میں انسان جانور بھی رو رہے تھے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کو ان کا گڑ گڑانا، ان کی آہوزاری کرنا، ان کی التجائیں کرنا جب سنی اللہ رب ذوالجلال نے، تو پھر ان پر رحم کر دیا۔ اور ادھر کیا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ کے اذن کے اس بستی سے رخصت ہو گئے تھے، تو جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو لہریں جب بڑی بڑی آنے لگیں تو اللہ کہنے لگا کہ اب کشتی سے کچھ بوجھ کم کرنا ہوگا، ورنہ سب کے سب لوگ اس سمندر کے اندر غرق ہو جائیں گے۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے گا، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ اب قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا۔ اب لوگوں کو بڑی شرم آئے کہ اللہ کے نبی کو ہم کیسے کہیں کہ آپ کے نام کا قرعہ نکلا ہے اور آپ سمندر کے اندر اب کود جائیں۔ انہوں نے نہیں کہا۔ پھر دوبارہ اتفاق ہوا کہ دوبارہ قرعہ ڈالا جائے۔ جب دوبارہ قرعہ ڈالا گیا تو دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو پھر ان کو شرم آئی کہ ہم اللہ کے نبی کو سمندر میں پھینکیں گے تو یہ اللہ کے نبی کی توہین ہے، اللہ کی توہین ہے، یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر اتفاق ہوا کہ دوبارہ قرعہ ڈالا جائے۔ جب دوبارہ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں بغیر اذن کے، اللہ کی اجازت کے بغیر
اپنی بستی سے رخصت ہوا ہوں، اب شاید میری یہی سزا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنے میں اللہ رب ذوالجلال نے ایک مچھلی کو وحی کی کہ آپ میرے بندے کو نگل لیں، لیکن اس کی کھال کو بھی خراش نہیں آنی چاہیے اور اس کے جسم کی کوئی ہڈی بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ تو جیسے ہی کشتی سے حضرت یونس علیہ السلام کودے تو مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اور پھر ایک روایت کے مطابق حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے تو وہاں پر آپ نے اندھیرا ہی اندھیرا پایا، لیکن آپ نے آواز سنی۔ جب ایک آواز سنی تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ بار الہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو وحی کی گئی، اے یونس، سمندر کی ہر مخلوق میری تسبیح و تقدیس بیان کرتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اپنے عمل پر پشیمان تھے۔ تو قرآن کہتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال کو پکارا، فنادا فی الظلمات، کہ اندھیرے میں اللہ رب ذوالجلال کو پکارا۔ جب اللہ رب ذوالجلال کو پکارا تو فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، تو اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے اس کی دعا کو سن لیا اور پھر میں نے اس کو نجات دی غم سے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ اس کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو جو یہ صدا حضرت یونس علیہ السلام کی عرش پر پہنچی، یہ دعا جب عرش پر پہنچی تو عرش کے ملائکہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے بار الہ دنیا سے ایک عجیب و غریب آواز آ رہی ہے، یا اللہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو میرا یہ بندہ یونس بن متا ہے کہ جو مجھے پکار رہا ہے۔ تو فرشتوں نے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی کہ بار الہ یہ یونس تو وہی ہے کہ صحت مندی کے عالم میں، تندرستی کے عالم میں تجھے پکارتا تھا اور تیری بارگاہ میں اچھے اچھے تحفے یہ بھیجتا تھا، اور اس کی تو بڑی دعائیں تھیں، بڑی عبارات تھیں کہ جو عرش پر پہنچتی تھیں۔ تو یا اللہ کیونکہ یہ خوشحالی کے زمانے میں تجھے پکارتا تھا، تو یا اللہ اب اس تنگی کے حال میں، اس مشکل کے حال میں تو اس پر رحم فرما۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دی۔ کس غم سے؟ کہ جو وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، کہ ہم نے یونس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی۔ غم سے کیسے نجات دی؟ کہ اللہ رب ذوالجلال نے پھر مچھلی کو وحی کی کہ تم اس کو سمندر سے نکلو اور سمندر کے ساحل پر اس کو اگل دو۔ مچھلی سمندر کے ساحل پر آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام جب ساحل سمندر پر تھے تو جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو آپ کے جسم کی کھال بالکل معصوم بچے کی طرح نرم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ جب آپ اس مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ سَقِيمٌ، اس حالت میں نکلے کہ آپ بیمار تھے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال کی قدرت دیکھیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت یونس علیہ السلام جس جگہ پڑے ہوئے تھے وہاں پر ایک کدو کی بیل کو اگا دیا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کدو کی بیل کو اگانے میں حکمت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس لیے کہ اس کی چھاؤں بڑی ہوتی ہے اور پھر اس کدو کی وجہ سے مکھیاں بھی نہیں آتی، مچھر بھی نہیں آتے، حشرات الارض بھی نہیں آتے، اور پھر کدو کا جو پھل ہوتا ہے اس کو آپ کچا بھی کھا سکتے ہو، سالن بنا کر بھی کھا سکتے ہو، اور اس کو بیج سمیت بھی کھا سکتے ہو۔ تو حضرت یونس علیہ السلام پر اس کدو کی بیل نے سایہ کر دیا، اور پھر اللہ رب ذوالجلال نے ایک غیب سے بندوبست کیا کہ ایک جنگلی بکری وہ باہر چرتی گھاس پہ
اور صبح و شام حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی، حضرت یونس علیہ السلام اس کا دودھ پیتے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب ذوالجلال نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اپنی غلطی کا اعتراف ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے میرے بچے، میں تجھے وہ دعا نہ سکھاؤں کہ جب تو وہ دعا کرے گا تو اللہ رب ذوالجلال اس دعا کی برکت سے تیری ہر مراد کو پوری کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پڑھا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جس کے راوی حضرت سعد ہیں، اور اس کو تخریج کیا ہے امام احمد بن حنبل نے، کہ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد سے نکل رہا تھا تو میں نے حضرت عثمان کو دیکھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر میں نے سلام کہا کہ السلام علیکم، تو حضرت عثمان نے مجھے غور سے دیکھا لیکن میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اے عمر فاروق، کیا اسلام میں کوئی نئی بات پیدا ہو گئی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے سعد کیوں، کیا ہوا؟ تو حضرت سعد نے عرض کی کہ میں نے حضرت عثمان کو سلام کیا اور حضرت عثمان نے مجھے نظر بھر کر دیکھا بھی لیکن میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ جب حضرت عثمان آئے تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ تمہارے بھائی نے تمہیں سلام کیا سعد نے، اور تم نے سلام کا جواب نہیں دیا؟ تو پہلے تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کوئی سلام نہیں کیا، اور حضرت عثمان نے قسم کھائی۔ تو حضرت سعد نے کہا نہیں، میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے تمہیں سلام کیا ہے۔ تو اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آ گیا اور کہنے لگے حضرت عثمان کہ ہاں، انہوں نے مجھے سلام کیا تھا لیکن میں کسی مسئلے کے بارے میں سوچ رہا تھا، انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں اس گناہ کا اعتراف کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ کیا سوچ رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ قرآن کی ایک آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جیسے ہی میں نے اس کے بارے میں سوچا تو میری آنکھوں کے سامنے ایک پردہ سا آ گیا اور دل پر حجاب آیا، تو اس وجہ سے میں حضرت سعد کو سلام کا جواب نہ دے سکا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے اے عثمان، میں وہ دعا کے بارے میں تجھے نہ بتاؤں کہ واقعہ کیا ہوا؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہاں بتلائیے۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت یونس کی دعا کا تذکرہ کیا۔ تو حضور جیسے ہی بتانے والے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور وہ حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگا۔ حضور علیہ السلام بھی اس اعرابی سے محو گفتگو ہو گئے، اور جب اعرابی اٹھا تو حضور علیہ السلام بھی اٹھ کر جانے لگے۔ تو مجھے خیال آیا کہ حضور نے دعا تو بتائی نہیں اور حضور جا رہے ہیں، اور مجھ سے پہلے حضور علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور جیسے ہی جا رہے تھے تو میں بھی پیچھے سے چلا اور اپنے قدموں کو زور زور سے زمین پر مارنے لگا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب میری قدموں کی آہٹ سنی تو مجھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ اے ابو اسحاق۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جی حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا ٹھہرنا ہے؟ تو حضرت سعد کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، ٹھہرنا نہیں ہے، بس میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا حضرت یونس والی کا، وہ آپ نے نہیں بتائی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے سعد، وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت یونس کو غموں سے نجات دے دی۔ تو حضرت سعد نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ خاص حضرت یونس کے لیے ہی ہے؟ تو حضرت پیارے آقا نے فرمایا ہاں، یہ تھی تو حضرت یونس کے لیے، لیکن اب یہ میری امت کے لیے بھی ہے۔ کوئی بھی میرا امتی پریشانی کے عالم کے اندر اس دعا کو پڑھ کر اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کرے گا تو اللہ رب ذوالجلال اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔
تو یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، تو اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو جس پریشانی کے اندر بھی پڑھے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھے، اور پڑھ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو اللہ رب الجلال اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔